بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، میں آپ کو طہارت کے متعلق، پاکی کے متعلق عرض کروں گا مسائل کہ یہ ضروری ہیں۔ نماز کے لیے طہارت ایسی ضروری چیز ہے کہ بغیر طہارت کے نماز ہوتی ہی نہیں ہے، بلکہ جان بوجھ کر بے طہارت نماز ادا کرنے کو علماء کرام کفر کہتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو کہ اس بے وضو یا بے غسل نماز پڑھنے والے نے عبادت کی بے ادبی اور توہین کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد مبارک فرماتے ہیں کہ جنت جو ہے، جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت۔ اس حدیث کو امام احمد نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح سویرے کی نماز میں سورہ روم پڑھتے تھے اور متشابہ لگا۔ بعد نماز ارشاد فرمایا کہ کیا حال ہے ان لوگوں کا جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اچھی طرح طہارت نہیں کرتے، انہی کی وجہ سے امام کو قرات میں شبہ پڑتا ہے۔ اس حدیث کو عزیزان محترم جو میں نے عرض کی ہے کہ شبہ پڑتا ہے، یہ حدیث جو ہے نسائی میں بھی ہے۔ ابن ابی روح نے انہوں نے ایک صحابی سے روایت کیا کہ جب بغیر کامل طہارت نماز پڑھنے کا یہ وبال ہے تو بے طہارت نماز پڑھنے کی نحوست کا کیا پوچھنا۔ ایک حدیث میں ہے فرمایا طہارت نصف ایمان ہے۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا کہ یہ حدیث حسن ہے، ھذا حدیث حسن۔ طہارت کے بھی دو قسمیں ہیں، ایک طہارت صغریٰ ہے اور ایک طہارت کبریٰ ہے۔ طہارت صغریٰ وضو ہے اور طہارت کبریٰ غسل ہے۔ جن چیزوں سے صرف وضو لازم ہوتا ہے ان کو حد سے اصغر کہتی ہیں، اور جن سے غسل فرض ہو ان کو حد سے اکبر۔ ان سب کا اور ان کے متعلق میں انشاءاللہ آپ کو تفصیلاً جو ہے عرض کروں گا۔ اب میں آپ کو فرض اعتقادی کے متعلق عرض کرتا ہوں۔ فرض اعتقادی جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، یعنی ایسی دلیل سے جس میں کوئی شبہ نہ ہو، اس کا انکار کرنے والا ہمارے ائمہ کرام رحمۃ اللہ علیہ اجمعین یا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد جو ہے حنفیہ کے نزدیک مطلقاً کافر ہے۔ اور اگر اس کی فرضیت دین اسلام کا عام خاص پر روشن واضح ہو جب تو اس کے منکر کے کفر پر اجماع قطعی ہے، ایسا کہ جو اس منکر کے کفر میں شک کرے عزیزان محترم وہ بھی خود کافر ہے۔ اور بہرحال جو کسی فرض اعتقادی کو بلا عذر صحیح شرعی قصدن ایک بار بھی چھوڑے، فاسق و مرتکب کبیرہ و مستحق عذاب جہنم، عذاب نار، عذاب آگ ہے۔ جیسے نماز، رکوع، سجود۔ اب میں آپ کو فرض عملی کے متعلق عرض کرتا ہوں کہ فرض عملی کے مسائل کیا ہیں۔ فرض عملی وہ جس کا ثبوت تو ایسا قطعی نہ ہو کہ مگر نظر مجتہد میں بحکم دلائل شرعی جزم ہے کہ بے اس کے کیے آدمی بری الذمہ نہ ہوگا، یہاں تک کہ اگر وہ کسی عبادت کے اندر فرض ہے تو وہ عبادت بے اس کے باطل و کل عدم ہوگی، اس کا بے وجہ انکار فسق و گمراہی ہو۔ ہاں اگر کوئی شخص کے دلائل شرعی میں نظر کا اہل ہے، دلیل شرعی سے اس کا انکار کرے تو کر سکتا ہے، جیسے ائمہ مجتہدین کے اختلافات کے ایک امام کسی چیز کو فرض کہتا ہے اور دوسرے نے اپنے یعنی کہ حنفیہ کے نزدیک چوتھائی سر کا مسح وضو میں فرض ہے، اور شافعیہ کے نزدیک ایک بال کا، اور مالکیہ کے نزدیک پورے سر کا۔ حنفیہ کے نزدیک وضو میں بسم اللہ کہنا اور نیت سنت ہے، اور حنبلیہ اور شافعیہ کے نزدیک فرض، اور ان کے سوا اور بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ اس فرض عملی میں ہر شخص اس کی پیروی کرے جس کا مقلد ہے۔ اپنے امام کے خلاف بلا ضرورت شرعی دوسرے کی پیروی جائز نہیں ہے۔
اب میں آپ کو واجب اعتقادی کے متعلق عرض کرتا ہوں کہ واجب اعتقادی کیا ہے۔ واجب اعتقادی وہ ہے کہ دلیل ظنی سے اس کی ضرورت ثابت ہو۔ فرض عملی اور واجب عملی اس کی دو قسمیں ہیں، اور وہ انہیں دو پر منحصر ہے یا دو میں منحصر ہے۔ اب میں آپ کو واجب عملی کے متعلق عرض کرتا ہوں، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ فرض عملی اور واجب عملی۔ اب پہلے میں آپ کو واجب عملی کے متعلق عرض کرتا ہوں۔ واجب عملی وہ واجب اعتقادی کے بے اس کے کیے بھی بری و ذمہ ہونے کا احتمال ہو، مگر غالب ظن اس کی ضرورت پر ہے، اور اگر کسی عبادت میں اس کا بجا لانا درکار ہو تو عبادت بے اس کے ناقص رہے مگر ادا ہو جائے۔ مجتہد دلیل شرعی سے واجب کا انکار کر سکتا ہے، اور کسی واجب کا ایک بار بھی قصدن چھوڑنا گناہ صغیرہ ہے، اور چند بار ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اب میں آپ کو سنت موقدہ کے متعلق عرض کرتا ہوں۔ سنت موقدہ وہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو، البتہ بیان جواز کے واسطے کبھی ترک بھی کر دیا ہو، یعنی کہ وہ کہ اس کے کرنے کی تاکید فرمائی ہو مگر جانب ترک بالکل مسدود نہ فرمائی ہو۔ اس کا ترک اصاعت ادا اور کرنا ثواب، اور نادراً ترک پر عتاب، اور اس کی عادت پر استحقاق عذاب۔ اب میں آپ کو سنت غیر موقدہ، پہلے میں نے سنت موقدہ کے بارے میں عرض کیا، اب میں آپ کو سنت غیر موقدہ کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔ سنت غیر موقدہ وہ ہے کہ نظر شرع میں ایسی مطلوب ہو کہ اس کے ترک کو ناپسند رکھے، مگر نہ اس حد تک کہ اس پر وعید عذاب فرمائے۔ عام ازی کے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر مداومت فرمائی یا نہیں اس کا کرنا ثواب اور نہ کرنا اگرچہ عادتاً ہو موجب عطاب نہیں ہے۔ اب میں آپ کو مستحب کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ مستحب کیا ہے۔ مستحب وہ کہ نظر شرع میں پسند ہو مگر ترک پر کچھ ناپسندی نہ ہو، خواہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کیا یا اس کی ترغیب دی یا علماء کرام نے پسند فرمایا، اگرچہ احادیث میں اس کا ذکر نہ آیا، اس کا کرنا ثواب اور نہ کرنے پر مطلقاً کچھ نہیں۔ اب میں آپ کو مباح کے متعلق عرض کرتا ہوں کہ مباح کیا ہے۔ مباح وہ جس کا کرنا اور نہ کرنا یکساں ہو۔ اب میں حرام قطعی کے متعلق عرض کرتا ہوں۔ حرام قطعی فرض، یہ فرض کا مقابل ہے، اس کا ایک بار بھی قصدن کرنا گناہ کبیرہ ہو، فسق ہے، اور بچنا فرض و ثواب۔ اب میں آپ کو مکروہ تحریمی کے متعلق عرض کرتا ہوں۔ مکروہ تحریمی یہ واجب کا مقابل ہے، اس کے کرنے سے عبادت ناقص ہو جاتی ہے اور کرنے والا گناہ گار ہو جاتا ہے، اگرچہ اس کا کرنا گناہ حرام سے کم ہے اور چند بار اس کا ارتکاب کبیرہ ہے۔ اصاعت کے متعلق میں عرض کرتا ہوں۔ اصاعت جس کا کرنا برا ہو اور نادراً کرنے والا مستحق عتاب اور التزام، فعل پر استحقاق عذاب، یہ سنت موقدہ کے مقابل ہے۔ اب میں مکروہ تنزیہ کے متعلق عرض کرتا ہوں۔ مکروہ تنزیہ جس کا کرنا شرع جو ہے جس کو پسند نہیں کرتی، مگر نہ اس حد تک کہ اس پر وعید عذاب فرمائے، یہ سنت غیر موقدہ کے مقابل ہے۔ خلاف اولا، خلاف اولا وہ کہ نہ کرنا بہتر تھا، کیا تو کچھ مذائقہ و عتاب نہیں، یہ مستحب کا مقابل ہے۔ ان کے بیان میں عبارتیں مختلف جو ہے فقہاء کرام نے جو ہے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ بحر الرائق نے لکھا ہے، نہر الفیق نے لکھا ہے، اور اس کے علاوہ سراج الوہاج ہے، فتاوی عالمگیری ہے، فتاوی جو ہے شامی ہے، اور ان کے علاوہ بہار شریعت ہے۔ عزیز محترم، آج میں نے آپ کو طہارت کے متعلق عرض کیا، انشاءاللہ پھر میں بقیہ مسائل وضو کے متعلق آگے عرض کروں گا، میری تقریر جاری ہے۔ آپ عزیزان محترم اس جو ہے کرمانی ٹی وی 3 کو جو ہے سبسکرائب کریں، تاکہ یہ میری تقریر لوگوں تک پہنچے، یہ مسائل لوگوں تک پہنچے، میرا آواز لوگوں تک پہنچے، آپ تک پہنچے، مجھے بھی ثواب ہوگا اور آپ کو بھی ثواب ہوگا۔ جو سنتے جائیں گے انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے، وہ سنیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا چینل ہے کرمانی ٹی وی، اس میں نے تفسیر لکھی ہے کرمانی، اس میں میرے جو ہے میں اس میں تقریر کر رہا ہوں، جو ہے قرآن مجید کی تفسیر فرما رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ آپ جو ہے کرمانی ٹی وی جو ہے اس کو بھی جو ہے سبسکرائب کریں، تاکہ قرآن مجید کی تفسیر جو ہے
وہ بھی آپ تک پہنچ جائے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید، فرقان حمید اور ان مسائل پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔